سورہ یاسین جو ہے اس کے بارے میں بالعموم بہت سارے تصورات ہمارے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سورہ یاسین خاص صورتوں میں سے ہے اور اکثر ہمارے گھروں میں بھی خواتین نے بھی اور مردوں نے بھی کوئی اور صورت یاد کی ہو نہ کی ہو، سورہ یاسین ضرور یاد کرتے ہیں۔ چھوٹی صورتوں کے بعد اگر بڑی صورت کو یاد کرنی ہوتی ہے سورہ یاسین یاد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کے بارے میں مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں، اور وہ جو تصورات پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ اگر اس کو مردوں کے پاس پڑھیں تو مردے کو اس کا جو ہے وہ فائدہ پہنچتا ہے، یا خاص طور پر جس کی جان نکل نہ رہی ہو اس کے پاس پڑھیں تو اس کی جان جلدی نکل جاتی ہے، تو فوت ہونے والے شخص کے پاس جو ہے سورہ یاسین پڑھنی چاہیے، یہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں یہ بھی ایک تصور ہے کہ یہ قرآن حکیم کا دل ہے۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن حکیم کا ایک دل ہے، اور یہ سورہ یاسین جو ہے قرآن کا دل، لہذا قرآن کے دل کو اس کو تو یاد رکھنا چاہیے۔ مسائل اور مشکلات کے حل کے لیے بھی اس کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، یعنی جتنے تصورات میں نے لفظ بولا تصورات، تو یہ جتنے تصورات پائے جائیں، ایک تصور یہ بھی ہے کہ رات کو جو شخص پڑھ کے سوئے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اس کے بارے میں تصور یہ ہے کہ جو شخص دن کو پڑھے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو سارے تصورات ہیں، کم و بیش یہ سارے تصورات کسی نہ کسی روایت پر مبنی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل روایات اس میں نہیں ہے، یہ من گھڑت کوئی چیزیں لوگوں نے خود سے بنا لی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے وہ جو روایات موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ترمذی کے اندر مثلا ایک روایت موجود ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے، حدیث کی کتابوں میں روایات موجود ہیں، لیکن ان ساری روایات میں سے کوئی ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے، کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، یا تو موضوع ہیں جن کو من گھڑت کہا جاتا ہے، یا پھر ضعیف ہیں۔ جب موضوع ہو تو وہ تو ہوتی من گھڑت بات ہے، اس کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مثلا یہ قرآن کا دل ہے، اور اس میں پھر یہ بھی قرآن کے دل والی جو روایت ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص اس کو ایک دفعہ پڑھ لے اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 10 دفعہ قرآن پڑھ لیا۔ تو یہ روایت جو ہے اس کے بارے میں تو محدثین کا خیال ہے یہ موضوع ہے، بناوٹی، اور جب جو موضوع یا بناوٹی ہوتی ہے وہ اصل میں حدیث ہوتی ہی نہیں ہے، وہ کسی نے من گھڑت ایک بات بنائی ہوتی ہے۔ محدثین کی دیانتداری ہے کہ وہ اس کو حدیث کی کتابوں میں رکھ لیتے ہیں اور ساتھ بتا دیتے ہیں کہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، تاکہ کوئی کہیں اور سے کوئی سنے تو اس کے بارے میں اس کو کوئی اور تصور نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اور اگر ضعیف بھی ہو تو ضعیف سے بھی شریعت ثابت نہیں ہوتی، دلیل کوئی نہیں بنتی، نہ ضعیف دلیل بنتی ہے، موضوع تو ہوتی من گھڑت ہے۔ اس لیے ان ساری روایات کو ہم جب دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو باوجود اس بات کے کہ روایات موجود ہیں، اس کی کوئی خاص فضیلت جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتی۔ لیکن بہرحال ایک بات تو ہے کہ یہ تجربے سے لوگوں نے ہمیشہ اپنی مشکلات کا ازالہ کیا ہے سورہ یاسین کے ذریعے سے۔ لوگ جو ہے کوئی بھی مشکل ہو تو سورہ یاسین پڑھ کے اس کی آسانی کا علاج کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص اگر اس کو علاج کے لیے، آسانی حاصل کرنے کے لیے ایک رقیہ کے طور پر، ایک علاج کے طور پر اس کو پڑھنا چاہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا کیونکہ روایات ضعیف ہے لہذا پڑھ نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ روایات ضعیف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو سنت سمجھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویسے قرآن کی صورت ہے، اور قرآن کی صورت کو آپ کسی مقصد کے لیے کوئی تجربے سے ثابت ہوا ہو کسی شخص کو، اور وہ اس تجربے کی وجہ سے اس کو پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی فرمان ہے کہ رقیہ کے لیے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے
تو اس وقت لوگ جو ہیں اپنا اپنا رقیہ پیش کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں، میں یہ دم کرتا ہوں کیا میں کر لیا کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے رقیہ سنے اور آپ نے کسی کو کہہ دیا ہاں تم دم کر لیا کرو، تم کر لیا کرو، تم نہ کیا کرو، جو بھی آپ بتاتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے ایک اصولی بات بتا دی، آپ نے فرمایا ہر وہ رقیہ جس کے اندر شرک نہیں ہے وہ جائز ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتوں کو آپ اپنی مرضی سے پڑھ لیں علاج کے لیے، کچھ صورتوں کو تعداد بنا کے پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اتنی دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کوئی بھی چیز آپ رقیہ کے طور پر کسی بھی ترتیب سے وہ آپ پڑھ لیں جو آپ کے تجربے سے ثابت ہو یا آپ خود کسی سے سنا ہو یا آپ نے خود تجربہ کیا ہو، تو یہ اس طرح سے پڑھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص سورہ یاسین کو پڑھے کہ اس سے مشکلات حل ہوتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سنت نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک تابعی، ان کا نام بھی علی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے سواری کے رکاب میں پاؤں رکھا، اور پھر وہ جب اس کے اوپر بیٹھے تو انہوں نے الحمدللہ کہا، یعنی اوپر بیٹھ کے پھر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ پھر انہوں نے یہ دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور یہ پڑھنے کے بعد پھر وہ صحابی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد 3 دفعہ پھر الحمدللہ پڑھا اور 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور یہ پڑھنے کے بعد پھر ایک دعا پڑھی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا دیے، تھوڑا سا ہنس دیے۔ تو علی بن ربیعہ کہتے ہیں میں نے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں مسکرائے، آپ کیوں ہنس دیے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا، آپ اسی طرح سواری پہ بیٹھے، اسی طرح آپ نے دعا پڑھی اور یہی دعائیں پڑھی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے تھے۔ تو میں نے پھر اس وقت پوچھا تھا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ گویا علی رضی اللہ تعالیٰ جو مسکرائے ہیں وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مسکرائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، یہ بھی مسکرا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا رب جو ہے وہ تعجب کرتا ہے بندے پر جب بندہ کہتا ہے رب اغفر لی، اللہ اکبر، دعا ہے نا، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ میں نے اپنی ذات پر جو ظلم کیا ہے، تو پاک ہے، سبحانکا رب انی، سبحانکا رب انی، یا اس میں رب کا لفظ بعض اوقات نہیں آتا، بعض روایتوں میں نہیں ہے، سبحانکا انی ظلمت نفسی یا سبحانکا انی قد ظلمت نفسی، اللہ تو پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، بس تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہ معاف کر دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، بے شک تیرے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات پر، یعنی تیرا رب اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ میرے بندے کو یہ علم ہے اور میرے بندے کو یہ یقین ہے، جب وہ کہتا ہے رب اغفر لی تو اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ جب اس یقین کے ساتھ بندہ اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور تعجب کا اظہار کرتے ہیں کہ اس بندے کو علم ہے کہ میرے علاوہ کوئی گناہ بخشنے والا نہیں، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے۔ اکثر لوگ اس کو سفر کی دعا سمجھتے ہیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا سواری کی ہے، جب سواری پہ بیٹھ جاؤ تو سواری پر بیٹھ کر یہ دعا کرنی چاہیے، وہ چاہے سواری کشتی ہو، وہ سواری گھوڑا اونٹ وغیرہ ہو، گدھا ہو، خچر ہو،
یا سواری کار ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی ہو، جب آپ سواری پہ بیٹھتے ہو یہ سواری کی دعا ہے۔ اور جو دوسری دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھی، سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی سواری کی دعا ہے۔ یہ دونوں سواری کی دعائیں ہیں۔ اور ایک دعا جو ہے وہ، بلکہ دو دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ آپ جب گھر سے نکلے تو دو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں سفر کے آغاز میں۔ ایک تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً دعا ہے، جب آپ مسجد کو جاتے ہوئے بھی نکلیں، آپ کسی بھی جگہ نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہ دعا جو ہے تو گھر سے نکلنے کی مطلقاً۔ تو دوسری ایک دعا ہے جو سفر کے آغاز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اب یہ بھی گھر سے نکلنے کی گویا دعا ہے۔ تو یہ دو دعائیں ہو گئی گھر سے نکلنے کی، اور یہ دو دعائیں، ایک سبحان الذی سخر لنا ھذا، اور دوسری دعا جو ابھی میں نے عرض کی ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آدمی یہ کہے سبحانک انی قد ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دو دعائیں ہو گئیں، یہ سواری کی دعائیں۔ سفر کی دعا ان میں کوئی نہیں۔ اکثر جو ہے آپ کسی سے پوچھتے ہیں سفر کی دعا سنائیں، وہ جلدی سے سنا دیتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ یہ سفر کی دعا نہیں ہے، یہ سواری کی دعا ہے جو آپ نے سواری پہ بیٹھ کے پڑھنی۔ اور بسم اللہ توکلت علی اللہ اور اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل، یہ دونوں دعائیں جو ہے گھر سے نکلنے کی ہیں۔ تو پھر سفر کی دعا کون سی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اس حدیث کے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر تشریف فرما ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ الحمدللہ پڑھا، 3 دفعہ اللہ اکبر پڑھا، اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واقض عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل۔ یہ ہے سفر کی دعائیں۔ یہ 4 دعائیں گویا ہے تو ایک ہی دعا، لیکن اس کے اندر 4 دعائیں شامل ہیں، تو یہ شامل ہو کے پھر یہ سفر کی دعا بنتی ہے۔ تو اگر یہ گویا 2 دعائیں گھر سے نکلنے کی، 2 دعائیں سواری پر بیٹھنے کی، اور 4 دعائیں جو ہیں سفر میں پڑھنے کی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔